زہرا ہے، سورہ زہرا ہے، اہل کتاب کے شک و شبہات کی ازالہ کی سورہ. اور ایک چیز کیا ہے اس سورہ کے اندر؟ سورہ امان، سورۃ الامان اس کا نام ہے. اور ایک نام ہے اس کا، کیوں؟ استغفار کرنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلطی کرنے سے بچ جاتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الامان بھی کہا گیا ہے. سورۃ الامان بھی ہے. اور ایک نام اس کا کیا ہے؟ سورۃ الکنز. اور ایک نام اس کا سورۃ الکنز، یعنی اسرار عیسوی کا خزانہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کیا ہے. مکمل طور پر اس سورہ کے اندر اس کا تذکرہ، جس کی وجہ سے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ سورۃ الکنز یہ بھی کہا گیا. سمجھے؟ آگے آئیے، اس کا نام سورہ مجادلہ. اس سورہ میں نجران سے وفد آئے تھے عیسائیوں کے، انہوں نے اللہ کے رسول سے مباہلہ کیا تھا. اللہ کے رسول نے تیار ہو کر مباہلہ کیا. انشاءاللہ یہ واقعہ میں مفصل طور آپ کو بتاؤں گا. وہ آیت پہ جب آئیں تو ہم مباہلہ کریں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. تو اس آیت کو سورہ مجادلہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ 80 سے بھی زیادہ آیت اس سورت کی، 80 سے بھی زیادہ آیت اس سورت کی صرف نجران کے نصرانی طور پر نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو سورۃ المجادلہ بھی کہا جاتا ہے. اور آگے یہ اس کا نام سورۃ الاستغفار بھی ہے. کیوں؟ والمستغفرین بالاسحار. اس آیت کی سورہ میں کیا استعمال ہوا ہے؟ والمستغفرین بالاسحار، جو صبح کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں، تہائی رات کے اندر جن کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے ہیں، اس لیے اس کو سورہ استغفار بھی کہا گیا ہے. اور ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الطیبہ. طیبہ کیوں؟ نیک لوگوں کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ آیت 17 کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہوا ہے، جس کے اندر کہا گیا ہے یہ جو ہے نا باقاعدہ طور پر یہ لوگ ایسے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور سچ کے ساتھ چلنے والے، سچ بولنے والے ہیں، قناعت شاہ لوگ ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. یہ لوگ صبح کے وقت یعنی ایسے وقت میں جب لوگ سوئے ہوتے اس وقت استغفار کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں کا تذکرہ جس وجہ سے اس کو سورۃ الاستغفار بھی کہا گیا. تو کل ملا کر اس میں کتنے نام آیا؟ 7 نام آیا جو میں نے بتایا. 7 نام اس سورہ کا بتایا جو تفسیر کے اندر لکھی گئی ہے. اب آئیے اس سورہ کی فضیلت کیا ہے. فضیلت کے بارے میں میں نے 2 حدیث نوٹ کیا ہے، جس کو امام احمد نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران سیکھو. پیارے نبی کیا کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، یہ وہ خوشنما پودا ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں پر بادل کی طرح سایہ کیے ہوئے ہوں گے. سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ پڑھنے کے اللہ کے رسول نے خاص طور سے نصیحت کیا ہے کہ پڑھنے والوں پر قیامت کے دن سایہ کیے ہوئے ہوں گے، خوشنما پودا. ایک دوسرے حدیث ہے جس کو امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے راوی نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن اور اہل قرآن کو لایا جائے. قرآن اور اہل قرآن مطلب قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے تمام لوگ اہل قرآن ہیں. تمام کے تمام لوگ قیامت کے دن لائے جائیں گے. جو دنیا میں سورہ عمل کرتے تھے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران آگے آگے ہوں گے، اس کے آگے آگے ہوں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صورتوں کی مثال بیان کی کہ گویا وہ دونوں بادل کے مانند ہوں گے یا گھنے سایہ یا سب بادل چیوں کی مانند ہوں گے جو ان کے پڑھنے والوں کی طرف سے دفاع کر رہی ہوں گی. تو مطلب یہ ہوا کہ سورہ عظیم سورہ قرآن مجید کا سورہ بقرہ کے بعد اگر دیکھا جائے تو بہت لمبی سورہ ہے سورہ آل عمران، اور اس سورہ کے اندر بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں. آئیے اس سورہ کے مختصر جو ہے نا ترجمہ دیکھتے ہیں شروع کے حصہ کا. الف لام میم، یہ تو شروع میں بات آئی تھی حروف مقطعات، اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. اور یہ کچھ لوگوں نے کہا یہ سب اللہ کے نام میں غلط چھوٹی بات ہے، یہ حروف مقطعات ہے، اس سے چھپا ہے. اللہ لا الہ الا الحی القیوم، یہ حصہ بھی آیت الکرسی کی تفسیر میں آپ کے سامنے بات آ گئی کہ اللہ کی ذات کے رب معبود نہیں ہے.
یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو تھامے ہوئے ہیں. نزل علیک الکتاب بالحق کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو برحق نازل کیا ہے جو پچھلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اور اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا. تورات اور انجیل کے دو چیز کیا ہے. تورات کو ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا نازل ہوئی تھی, لیکن اس تورات کے بارے میں مولانا البخش رفیع صاحب لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ عبرانی لفظ ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ عبرانی لفظ ہے تورات, اور اس کے معنی ہے شریعت, شریعت اسلامیہ. شریعت یعنی شریعت اسلامیہ اس کے معنی ہے. انجیل, انجیل لفظ ہے, انجیل یونانی لفظ ہے. انجیل یونانی لفظ ہے اور اس کے معنی یہ ہے خوشخبری. انجیل کا معنی خوشخبری. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتا اپنی زندگی میں میری ماں کی دعا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتا تھا اپنی زندگی میں. اس کے بعد آ گیا یہ من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان, اس سے پہلے جتنے بھی آئے سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے فرقان یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا. قرآن کیا ہے؟ حق و باطل کو ظاہر کرنے والی چیز. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کفار قرآن کو سنتے تھے تو کان میں انگلی رکھ لیتے تھے, کوئی بھی سننا نہیں چاہتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی بیٹھے ہیں, ساتھی میں بات چیت ہو رہی, بھائی کافر کو قرآن کون سنائے گا؟ اب تک اللہ کے رسول کے سوا کسی نے بھی کافر کے سامنے قرآن نہیں پڑھا. ابن مسعود نے کہا کہ بھائی تو کہا کہ بھائی آپ مت پڑھو, اس لیے کہا کہ میں امت کا بنا